أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون انما بے شک کانا ہے قول کلام المؤمنین ایمان والوں کا انما کان قول المؤمنین بے شک ایمان والوں کا قول، ایمان والوں کا کلام، ایمان والوں کا کہنا یہ ہوتا ہے اذا جب دعو انہیں بلایا جائے اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیحکم تاکہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ایمان والوں کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا بھی، واطعنا اور ہم نے اطاعت بھی کی، ہم نے سنا بھی اور ہم نے اطاعت بھی کی، واولئک اور وہی هم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے احکام کے تحت وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طرز زندگی، اپنے معاملات، اپنی خواہشات اور اپنی پسند اور اپنے فائدے کے تحت طے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ تھا، ان کے بارے میں یہی فرمایا تھا اولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق ہے، وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ایمان والے پھر کون ہیں؟ تو پھر ایمان والوں کا یہاں تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی اپنی زندگی کا جو ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، اور اپنا طرز زندگی ہے، اور اپنے لین دین ہیں، اور اپنی غمی خوشیاں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بناؤ اور گزارو، تو وہ کہتے ہیں بالکل بالکل سمعنا، ہم نے یہ بات سنی بھی، واطعنا اور ہم نے یہ بات تسلیم کی اور مانی، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ ومن اور جو بھی، جو یطیعی اطاعت کرے گا، کہنا مانے گا، حکم مانے گا، اللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دو جو ذاتیں ہیں، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ مستقل طور پر اور غیر مشروط مطاع ہیں، مطاع جن کی اطاعت کی جاتی ہے، مستقل، اللہ تعالیٰ کی ذات مستقل مطاع ہے، جو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا تو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ حکم جو ہے اللہ کا حضور کے قول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس میں حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں یا فلان کیا کہتا ہے، نا، نیور، مستقل غیر مشروط مطاع اللہ، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل غیر مشروط مطاع ہے، یعنی جو حکم حضور علیہ السلام نے دے دیا اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہو تب بھی، اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو تب بھی، جب حضور علیہ السلام نے جو بات کہہ دی ہے اس پر ماننا، اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا،
یہ ایمان کا حصہ ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس کے اندر، چاہے وقت اور حالات وہ اس کے لیے سازگار ہیں یا نہیں ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی حکم نہیں بھی دے رہے، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے کوئی بات اس پر نہیں کہی گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کر دیا، اس کا حکم دے دیا، اس کا تذکرہ کر دیا، وہ حرف آخر ہے۔ قرآن کریم میں کہیں دجال کا ذکر نہیں، کوئی نہیں، اشارتاً بھی نہیں ہے، دجال کا قرآن کریم میں اشارتاً بھی کہیں ذکر نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً بیان کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل، یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں تو ہے ہی نہیں، ہم تو وہ بات مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی، جو قرآن میں جس کا تذکرہ کوئی ضروری نہیں ہے ہر بات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہو۔ ہم 28ویں پارے میں پڑھیں گے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں جو دیں لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روک دیں فانتہوا، رک جاؤ، سیدھا سادہ، جس کا حکم دے دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مان لو اس کو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ اس لیے بیسیوں نہیں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنایا، اس کا حکم دیا، اس کو کیا، وہ دین ہے، وہ دین ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے بچے گا، فَأُولَئِكَ، بس وہی، هُمُ الْفَائِزُونَ، کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور یہ کچھ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، اور جہد ایمانہم، بڑی زوردار قسم کی قسمیں کھاتے ہیں، اور بڑی زوردار قسمیں کھاتے ہیں۔ لئن، اگر، امرتہم، آپ نے حکم دیا، لیخرجن، ضرور بالضرور اس حکم کی اطاعت کے لیے ہم نکلیں گے۔ لیکن امرتہم، اگر آپ نے انہیں حکم دیا، لیخرجن، تو وہ ضرور بالضرور نکلیں گے، اور اس کے لیے وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور بڑی زوردار قسم کی قسمیں کھاتے ہیں۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، لا تقسموا، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، طاعۃ معروفہ، جو حکم دیا گیا ہے نا اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ طاعۃ معروفہ کا سلیس ترجمہ ہے، اطاعت کرو معروف جس طرح کے اطاعت مقصود ہے، جو حکم دیا گیا ہے نا اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ۔ وعدے، دعوے، قسمیں، نعرے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کو، یہاں عمل چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہیں، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ دونوں چیزیں بالکل لازم و ملزوم، غیر مشروط۔ فَإِن، بس اگر، تولوا، لوگ اس سے منہ موڑیں، لوگ اس سے انکار کریں، لوگ اس سے منہ موڑیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ہے، ما حمل، جس کی آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی، فإنما علیہ ما حمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہے جس کی آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی، وعلیکم، اور تم پر ہے، ما حملتم، جس کی تم پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ ان کے ذمہ کیا ہے؟ انما علیک البلاغ، آپ اللہ کا پیغام پوری کامل شکل میں پہنچا دیں، آپ کے ذمہ یہ ہے۔ اور اے لوگوں، تمہارے ذمہ کیا ہے؟ تم اسے کامل طور پر تسلیم کرو۔ تو حضور کے ذمہ ہے وہ جس کا حضور کو ذمہ دار بنایا گیا، تمہارے ذمہ ہے وہ جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا۔ وَإِن، اور اگر، تُطِيعُوهُ، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا مانو گے، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔
وَإِن تُطِيعُوهُ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا مانو گے تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے، وما اور نہیں ہے علی الرسول رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے الا مگر البلاغ المبین پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی تعلیمات کو واضح طور پر پہنچا دینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ہے۔ وعدہ فرمایا اللہ نے الذین ان لوگوں سے آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لائے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ آتے ہیں، یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ آتے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان جو ہے نا اس کا اصل معنوں میں صحیح معنوں میں صحیح فائدہ آخرت میں ہوگا، ایمان کا صحیح معنوں میں اصل فائدہ آخرت میں ہوگا۔ کیوں؟ ایمان والوں کو جنت ملے گی، اور ایمان والے نہیں ہیں تو ان کے لیے جنت کا کوئی سین نہیں۔ دوسری جو چیز ہے اعمال صالحہ جو ہیں ان کا فائدہ آخرت میں بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس کا آخرت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا فائدہ دنیا میں ملتا ہے۔ یہ ایک بہت ٹیکنیکلی فرق ہے۔ ایمان جو ہے تو اس کا جو اصل فائدہ وہ آخرت میں ہے، لیکن اعمال صالحہ کا بہت بڑا فائدہ دنیا کے اندر ہی ہے، لوگ ساری انسانیت ایمان لے آئے لیکن اعمال صالحہ نہ کرے، یہ دنیا نہیں سدھرے گی، دنیا بگڑے گی، خراب ہوگی۔ لیکن اعمال صالحہ کریں دنیا سدھر جائے گی، اعمال صالحہ کیا ہیں؟ ہر چیز، وہ پورا طرز زندگی جس کو اللہ تعالیٰ گزارنے کا حکم دیتے ہیں، یہ اعمال صالحہ ہے۔ تو اگر انسانیت اعمال صالحہ پہ آئے تو اب سنیے، دنیا سے جھوٹ ختم ہو جائے گا، دنیا سے دھوکہ دہی ختم ہو جائے گی، دنیا سے لوٹ مار ختم ہو جائے گی، دنیا سے قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی، دنیا سے لوگوں کو نقصان پہنچانا کسی بھی طرح کا ختم ہو جائے گا، ہر شخص کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزت و آبرو محفوظ، گھر بار محفوظ، سب کچھ جنت بن جائے گی۔ یہ اعمال صالحہ سے ہوگا، یہ اعمال صالحہ سے ہوگا۔ ہر شخص محنت کرے اور اس کو اس کی محنت کا پورا صلہ اور پھل ملتا رہے دنیا کے اندر، جنت بن گئی۔ کسی ملازم کو کسی مالک سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے، ملازم کہتا ہے میں جتنی محنت کرتا ہوں مجھے اس سے زیادہ صلہ مل رہا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں مالک کے لیے اللہ اس کو سلامت رکھے۔ کوئی ملازم اپنے مالک کے خلاف جائے گا ہی نہیں، کوئی مالک اپنے ملازم کے خلاف جائے گا ہی نہیں، کوئی خامند اپنی بیوی کے خلاف نہیں، کوئی بیوی اپنے خامند کے خلاف نہیں، کوئی حاکم اپنی رعایا کے خلاف نہیں، کوئی رعایا اپنے حاکم کے خلاف نہیں۔ دنیا جنت بن جائے گی، لیکن یہ اعمال صالحہ سے۔ اعمال صالحہ وہ چیز ہیں جو دنیا کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی شرط رکھی، ورنہ جنت میں جانے کے لیے نا ایک بھی عمل صالح نہ ہو، ایک بھی عمل صالح نہ ہو جنت میں چلا جائے گا۔ صحابی ہیں، ایمان لائے، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ فرمایا بھائی ہم تو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں غزوہ ہے، کہا میں بھی حاضر، چلو بھائی، گئے، شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ایک نماز نہیں پڑھی، جنت میں چلا گیا۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی آپ نے، فرمایا جنت میں چلا گیا۔ کیوں؟ ایمان والا تھا۔ خدا نہ خواستہ ایک دن لیٹ ہو جاتا، یہ صحابی ایک دن لیٹ ہو جاتے، ایمان نہ لاتے، ایک دن لیٹ ہو جاتے، اور اس لڑائی میں بے شک مسلمانوں کے حمایتی بن کے لڑتے، اور حمایتی بن کے لڑتے ہوئے مارے جاتے، لیکن ایمان نہ لائے، کبھی بھی جنت میں نہ جا سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی واحد بندہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیوں؟ ایمان لے آئے، ایمان مل گیا۔ کئی ایسے ہیں آخری وقت میں ایمان لے آئے، قبول ہو گیا، ایمان لائے اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے، جنتی۔
لیکن دنیا سنوارنی ہے، دنیا بنانی ہے، دنیا کی جو کامیابی ہے دنیا کی، وہ اعمال صالحہ کے اندر ہے۔ اسی لیے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ ضرور بالضرور انہیں خلافت عطا فرمائیں گے، اقتدار عطا فرمائیں گے، حکومت عطا فرمائیں گے، فی الارض زمین میں، ضرور، کما جیسا کہ استخلفا اللہ نے خلافت عطا فرمائی الذین ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے۔ تو یہ ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور اللہ تعالیٰ مستحکم فرمائیں گے، لہم ان کے لیے، دینہم ان کے اس دین کو، الذی ارتضی لہم جو جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اللہ اس دین کو ان کے لیے مستحکم فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ بدل ڈالیں گے ان کے لیے، من بعد خوفہم، خوف کے بعد، امنن، امن، خوف کو اللہ امن سے تبدیل فرما دیں گے، اللہ خوف کو امن سے تبدیل فرما دیں گے۔ یعبدوننی، اور یہ امن کیا ہے؟ ہر سطح پہ ان کو نصیب ہوگا، ہر سطح پہ امن نصیب ہوگا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اور اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی۔ امت مسلمہ پر امن ہو جائے گی، امت مسلمہ مستحکم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں ابتدائی 100 سال، 200 سال، 300 سال امت مسلمہ محفوظ پر امن، یہ کسی کفر کی جرت نہیں تھی، کفار کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح اٹھ کر مسلمانوں کے اوپر قتل و غارت گری کریں، مسلمانوں کی اور حملے کریں اور ان کے شہروں پہ قبضے کریں۔ یہ کئی سو سال تک ممکن نہیں ہو سکا کفار کے لیے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دیں گے۔ یعبدوننی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی پھر نافرمان ہے، فاسق ہے۔ اب یہ کفر شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ اعمال صالحہ کی جگہ اعمال سیئہ آ گئے، اعمال صالحہ کی جگہ اعمال، ایران کے ساتھ مسلمانوں کی جو اولین لڑائی ہوئی ہے نا، ایران، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حملہ کیا اور ایران فتح ہوا۔ تو یہ بڑی طویل لڑائی چلی ہے، تو اس لڑائی میں نا مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، کامیابی ملتی تھی، اور جو ایرانی تھے ان کو شکست۔ اب ان کے جو بڑے کمانڈر تھے نا وہ اکٹھے ہوئے، یار کیا وجہ ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، بیسیکلی اصل فرق کہاں پر ہے؟ ہمارے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے، تعداد کی کمی نہیں ہے، ٹریننگ کی کمی نہیں ہے، ہمارے ٹرینڈ فوج ہماری ہے، اسلحہ ہے، بہترین حکمت عملی ہے، اور یہ عرب سے اٹھ کے آئے ہیں اور ہم ایران کے اندر ہی ہمارے علاقے میں آ کے لڑ رہے ہیں۔ ایڈوانٹیج ہمیں ہونا چاہیے، سارے ایڈوانٹیج یہ لے رہے ہیں، آخر فرق کہاں پر ہے؟ تو کچھ لوگ متعین کر دیے گئے، جاؤ پھیلو ان کے اندر، جاؤ دیکھو۔ تو ایٹ دی اینڈ جو رپورٹ بنی وہ یہ تھی، فرق بہت بڑا نظر آیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایرانی فوج وہ دن کو لڑتی ہے ان کے ساتھ، اور راتوں کو شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ دن کو لڑتے ہیں دشمن کے ساتھ، اور راتوں کو یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تھا ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ۔ پھر اس اعمال صالحہ کی جگہ پر کیا آیا؟ اعمال سیئہ آئے۔ اعمال سیئہ کیا آئے؟ اب امت مسلمہ کے اندر بھی عیش و عشرت آ گئی، ان کے اندر بھی زنا پھیل گیا، ان کے اندر بھی شراب نوشیاں آ گئیں۔ ومن کفر، اب یہ کفر ہوا۔ ومن کفر بعد ذلك، اور اس کے بعد جس نے کفر کیا تو فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہ نافرمان ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پھر وہ زوال شروع ہوا۔
پھر زوال شروع ہوا آہستہ آہستہ، اور پھر اتنا زوال ہوا کہ پھر ایک وقت آیا کفر پورے کا پورا امت مسلمہ کے اوپر چھا گیا، پورے کا پورا ہندوستان تھا پورے کا پورا کفر کے زیر نگیں ہو گیا۔ یہ پورا مسلمانوں کے پاس تھا، ہندوستان پر مسلمان حاکم تھے اور خلافت تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی، بہت سے اسلامی خطے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ یہ کیا تھا؟ اعمال صالحہ۔ میں نے کہا تھا نا اعمال صالحہ بڑے اہم ہیں انسانی امت مسلمہ کی بقا کے اندر، اس کا بڑا دار و مدار ہے۔ ومن کفر بعد ذلك، جس نے کفر کیا فاولئک هم الفاسقون، پھر وہ نافرمان ہیں۔ لہذا واقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، رحمتیں اتاری جائیں، تم پر رحمتیں نازل کی جائیں۔ لا تحسبن، ہرگز نہ خیال کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ معجزین، کہ وہ اللہ کو بے بس کر سکتے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ اللہ کو زمین میں بے بس کر سکتے ہیں۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ولبئس المصیر، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا اے ایمان والو، یہ جو موضوع چل رہا تھا اب یہ مکمل ہو گیا۔ امت مسلمہ کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اور منافقین کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کا کیسا ہونا چاہیے، اور دنیا میں عروج، اور دنیا میں کامیابی اور اقتدار اور حکومت اور خلافت، اس کے لیے کیا بنیادیں ہیں، وہ بیان ہو چکا۔ اب گفتگو جو چلے گی اگلی، یہ گھریلو اس کے لیے، اصلاح کے لیے، معاشرتی اور گھریلو اصلاح کے لیے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر سارے پہلو اللہ نے سمیٹے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کریں، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، یا آج کل آپ ملازمین بھی کہہ سکتے ہیں، جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو رہتے ہیں، ملازمائیں زیادہ تر ہوتی ہیں۔ لیستأذنکم، تم سے اجازت لینی چاہیے، الذین، ان لوگوں کو، ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، والذین، اور ان کو بھی، لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے، الحلم، عقل سمجھ کو، یعنی ابھی چھوٹے بچے ہیں، وہ جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے، سمجھ بوجھ کی عمر کو نہیں پہنچے، ان کو بھی اجازت لینی چاہیے تم سے، ثلاث مرات، ثلاث، تین، مرات، اوقات میں، تین اوقات میں، تین اوقات میں انہیں تم سے اجازت لینی چاہیے۔ میں مختصراً تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں، پھر ترجمہ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جو گھریلو زندگی گزارتے ہیں نا، اس میں کچھ اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، کچھ اوقات تو ایسے ہوتے ہیں، مثلا دن کا وقت ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں کمروں کے، اور لوگ، کوئی کچن میں ہے، کوئی آفس میں ہے، گھر کا اگر آفس بنا ہوا ہے، کوئی ڈرائنگ روم کے اندر ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی، یعنی کہ سارے اپنی اپنی جگہ ایکٹیو ہیں، محتاط ہیں۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں بندہ ریلیکس ہوتا ہے، اب وہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، یا ویسے ہی ریسٹ کر رہا ہے، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ وہ اوقات، عموماً وہ اوقات جن میں بندہ ذرا ریلیکس ہوتا ہے، ریسٹ ہوتا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی لباس کے اندر بھی نا آدمی تھوڑی سی نرمی کر لیتا ہے، لباس ہلکا کر لیتا ہے، کئی دفعہ شرٹ اتار دی، کئی لوگ تہ بند باندھ لیا، ٹراؤزر پہن لیا، ٹھیک ہے، گنین پہنی ہوئی ہے، بندہ پوری طرح مکمل لباس میں نہیں بھی بسا اوقات ہوتا، یا بسا اوقات لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس اینگل سے لیٹا ہوتا ہے کہ کپڑے کا کچھ حصہ اوپر ہے، کچھ ذرا سائڈ پر بھی ہو گیا ہے، تہ بند باندھا ہو تو ذرا تھوڑا سا زیادہ بھی وہ جسم کے نمایاں ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ جو مواقع ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مواقع کے اندر، چاہے تمہارے گھریلو ملازمین ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، ان کو پابند کرو کہ اگر تم نے ہم سے ملنے کے لیے آنا ہے تو پھر نوک کر کے آؤ، اجازت لے کر آؤ۔
اجازت پھر اجازت لے کر آؤ. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھیں میاں بیویاں مثال کے طور پر وہ ذرا بے تکلف ہے آپس میں. اب کوئی ملازمہ ہے سیدھا اندر آ جائے کتنا معیوب لگے گا. ایون کہ کوئی بچہ بھی ہے یکدم اندر آ جاتا ہے تو کتنا معیوب لگتا ہے. تو میاں بیوی یکدم ان کو ہڑبڑا کے اپنے آپ سے ہٹنا پڑتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھر کے ملازمین ہوں یا بچے ہوں ان کو پابند کرو. ان اوقات میں اگر آپ نے آنا ہے اجازت لے کر آئیں، یعنی نوک کر کے آئیں. اب ترجمہ پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت لینی چاہیے تم سے جو تمہارے ملازمین ہیں ان کو یا غلام باندیاں ان کو، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں سے وہ بچے جو ابھی سمجھدار نہیں ہوئے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحینا، اور نمبر 1 فجر کی نماز سے پہلے، نمبر 2 وحینا، اور جس وقت تضعون تم اتار دیتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، من الظہیرہ دوپہر کے اوقات میں، جس کو ہم قیلولہ بھی کہتے ہیں نا، جو دوپہر کے بعد بندہ تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر لیتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ایکسٹرا کپڑے اتار دیتا ہے. بالکل تو خیر کپڑے نہیں اتارتا لیکن بے تکلف ہو جاتا ہے آدمی. 2 نمبر 3 ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. اب بندہ سونے لگا ہے ریلیکس ہو گیا ہے، صبح ابھی اٹھا نہیں ہے، اسی ریلیکس حالت میں ہے. ظہر کے بعد جب عموماً ایسا ہوتا ہے بندہ تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے تب بھی ریلیکس موڈ کے اندر ہوتا ہے. ان 3 اوقات میں اجازت لینی چاہیے. ثلاثو، یہ 3 عورات پردے کے وقت ہیں، لکم تمہارے، پردہ بھی کہہ سکتے ہیں پرائیویسی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 3 تمہارے پرائیویسی کے اوقات ہیں. لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی حرج، بعدہن ان کے علاوہ. ان 3 اوقات کے علاوہ اگر ملازمین کا آنا جانا ہے یا ملازمائیں ہیں ان کا آنا جانا ہے یا بچے ہیں ان کا کمروں میں ہر وقت آنا جانا، پھر کوئی حرج نہیں. اور اس میں بڑوں کو بھی بتا دیا کہ تم بھی کوشش کرو جو کچھ کرنا ہونا انہی 3 اوقات کے اندر کر لیا کرو، تاکہ نہ تم پریشان ہو نہ وہ پریشان ہو. لیس علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم نہ ہی ان پر، جناح کوئی حرج، بعدہن ان کے علاوہ. طوافون کیونکہ آنا جانا لگا رہتا ہے، طوافون آنا جانا لگا رہتا ہے، علیکم تم پر، بعضکم علی بعض تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. کذالک اس طرح، یبین کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات اپنے احکامات. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. وَإِذَا اور جب بالغا پہنچ جائیں، الاطفال بچے، منکم تمہارے، الحلم بڑی عمر کو، سمجھ بوجھ کو، اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں سمجھ بوجھ والے ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پھر بھی ان کو اجازت لینی چاہیے. كَمَا اسْتَأْذَنَا جیسا کہ اجازت لیتے تھے، الَّذِينَ وہ، من قبلہم جو پہلے تھے. بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شتر بے مہار ہو جائے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اولاد کی گھروں کے اندر جو تربیت ہے اس کی تلقین فرما رہے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ گھروں کے اندر رہنے کے آداب کیا ہیں، کب کہیں پر کسی کے روم میں جانا ہے، کب کسی کے روم میں نہیں جانا، دروازہ بند ہے تو کیا کرنا ہے، دروازہ کھلا ہو تو کیا کرنا ہے. تو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو پھر بھی یہ اسی طرح اجازت لیا کریں جیسا کہ پہلے اجازت لیتے تھے. كَذَلِكَ اس طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات اپنے احکامات. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے اور حکمت والے.